ایک بندہ بابا موبائل فون لے کے تو وہ نا موبائل ریپیئرنگ شاپ پہ گیا ہے. اب اسے جا کہتا ہے یار موبائل نو دیکھیں کی مسئلہ ہے. انہیں دیکھا تو کہنا بابا جی ٹھیک ہے بالکل. کہتا یار میرے پتر دی کال نہیں آتی. کیا بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے صحبت پہ. صحبت بری بھی ہوتی ہے اچھی بھی ہوتی ہے اور دونوں کا اثر اوبویسلی اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے. تو کیا صحبتیں اور سنگتیں اختیار کرنی چاہیے, تو آج ہم اس پہ بات کریں گے. پہلے تو ایک بات جو ہے نا میں کہتا چلوں کہ صحبتیں سنگتیں بیٹھیں چوکوں میں جو بیٹھ کے ڈسکشنز ہوتی تھیں, ٹھیک ہے, یا مسجدوں سے جب لوگ باہر نکلتے تھے آپس میں ایک دوسرے کا حال چال پوچھتے تھے, آج کل یہ بات ویسے ختم ہوتی جا رہی ہے. تو اچھی سنگتیں تو ملنا حسن بھائی آج کل ویسے ہی مشکل ہوا ہے سوسائٹیز میں. لیکن جو آج کل آپ سنگتیں دیکھیں گے نا موسٹلی وہ ان میں جو ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں نا یا تو سیاست پہ ہو رہی ہوتی ہے یا اوپنلی بات کروں تو سیکس پہ ہو رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی سنگت جو ہے آج کل پراپر کوئی سٹنگ ہو رہی ہے. جیسے پہلے دور میں گاؤں کے چوراہوں میں بیٹھ کے ڈسکشنز ہوا کرتی تھی, لوگ ایک دوسرے کے احوال کا پتہ کرتے تھے اور ایک دوسرے سے بات کیا کرتے تھے کہ بھائی ہاں تمہارے حالات ٹھیک ہیں, کیا معاملات ہیں. یہ معاملات رہے ہی نہیں ہیں, ختم ہو گئے ہیں. اور صحبت اچھی ہو یا بری اصل میں اثرات تو اس کے ہوتے ہیں, بالکل اثرات ہوتے ہیں. آپ وہ بڑی ایک پرانے دور سے ہم بات سنتے آئے ہیں کہ جی آپ ایک حالانکہ یہ مطلب مجھے ویسے اس کی لاجک نہیں سمجھ آئی, لیکن ایگزامپل دینے کے لیے صرف کوٹ کر رہا ہوں کہ کولے والے کے پاس بیٹھو گے تو آپ کالک کا سامنا کرو گے یا کالک آپ کو لگے گی. عطر والے کے پاس بیٹھو گے یا عطر والے کی سنگت میں بیٹھو گے تو آپ خوشبو سے معطر ہو گے, آپ کو خوشبو کہیں آپ میں سے بھی خوشبو آئے گی. تو یعنی کہ جیسی ہی آپ کی سنگت ہوگی ویسے آپ پہ اثرات تو آتے ہی ہیں. یہ ریالٹی ہے, بٹر ریالٹی ہے. تو اچھی سنگت اگر آپ اختیار کرتے ہیں, اچھی آپ صحبت اختیار کر لیتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کی زندگی پر اس کے اچھے اثرات ہوں گے. جیسے آپ نے بتایا کہ اتار کے پاس آپ بیٹھو گے تو آپ خوشبو لے کے آؤ گے وہاں سے. بالکل. تو ویسے ہی ایک حدیث ہے کہ عالم کی صحبت عالم کی ایک رات کی صحبت انبیاء کی عبادت سے بہتر ہے. بالکل یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور ویسے بھی جو ہے اچھا بری صحبت کے فوائد بھی ہیں سر. بری صحبت کے میں تو سمجھتا ہوں کہ پہلے تو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ بری صحبت ہم یہاں پہ کہہ کس کو رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ آپ کہیں کہ شرارت کوئی کر رہا ہے ساتھ بیٹھ کے, یہ بری صحبت نہیں ہوتی, مزاح ہے. وہ تو مزاح کی کیفیت ہوتی ہے. دوست آپس میں بیٹھے ہیں کچھ گپ شپ لگاتے, بیچ میں شرارت ہو گئی یا کوئی مذاق کر لیا, تھوڑا بہت چھیڑ لیا ایک دوسرے کو, یہ بری صحبت نہیں ہوتی. بری صحبت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی باتوں میں سے انسانیت ختم ہو جائے. آپ بیٹھے ہیں معاشرے کے لیے ضرر باتوں میں سے یا حرکات ضرر کا باعث آپ کی جو بیٹھک ہے, آپ جہاں پہ بیٹھے ہیں وہاں پہ جب آپ بات کر رہے ہیں, آپ نے انسانیت ختم ہو جائے, مطلب آپ نے کسی ایسے سوشل ایسپیکٹ پہ یا کسی ایسی چیز پہ بات نہیں کی جو ایک دوسرے کا احساس کرنے کی طرف آپ کو لے کے جائے, کو مائل کرے. اگر نہیں کی تو وہ جتنی بھی اچھی بیٹھک ہوئی ہو آپ کی آپ کے حوالے سے یا آپ کا جو نفس آپ کو کہہ رہا ہوگا بھائی بہت اچھی ہوگی آج گپ شپ بہت اچھی لگی, لیکن اگر اس میں انسانیت کی کوئی بات نہیں ہوئی, اس میں انسان کے درد کی کوئی بات نہیں ہوئی, تو وہ میرا خیال ہے بیٹھک چاہے وہ آپ چار بے فائدہ ہے. چاہے وہ چار دوست آپ بیٹھے ہیں, آپ چار دوست بیٹھے ہیں, آپ وہاں پہ ہنسی مزاح چل رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک بندہ ہوتا ہے ہر گروپ میں, اگر جو بیٹھک ہے دوستوں کی بیٹھک بھی ہے نا, اس میں ایک بندہ ایسا لازمی ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ سارے اپنی بات کرتے ہیں, رازدان ہوتا ہے. تو وہ پھر اس کی کوشش وہاں پہ اس ہنسی مزاح میں بھی کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہم ان میں سے ایک بندہ جو اس ٹائم درد میں ہے یا کچھ وہ فیس کر رہا ہے, کچھ برداشت کر کے بیٹھا ہوا ہے, اس کو ہلکا کیا جائے. وہ کوشش کرے گا اس کو موڑ کے اس ٹاپک کو ادھر کو لے کے جائے گا بار بار, یعنی کہ وہ بھی ایک اچھی صحبت یا اچھی سنگت ہے. میرے مولا کا ایک کال ہے کہ ایک صحابی ان کے پاس آیا, میرے مولا کا ایک ساتھی ان کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے کہ بہت تنگ دست ہوں, فاقے ہیں تو دولت نہیں ہے,
بتائیں کیا کروں. مولا نے کہا کہ کسی دن بھوکے سوئے ہو؟ میں نے کہا نہیں. کوئی مخلص دوست ہے؟ میں کہ جی ہاں. کہ اس سے بڑی تمہارے پاس کوئی دولت نہیں ہو نہیں سکتی دنیا میں کہ جو میں تمہیں عطا کر دوں یا میں تمہیں دے دوں یا جس کے لیے میں تمہارے لیے دعا کر دوں کہ تمہیں مل جائے. ٹھیک ہے, میرے خیال میں یہ جو بیٹھکیں ہیں یہ مخلص دوستوں کے وسیلے ہی ہو سکتی ہیں. جو ایک نقاب پوش ہے نا, وہ کسی بھی نقاب پوش میں اگر وہ عادتاً بڑا اچھا ہے, باتیں کرنے میں بڑا اچھا ہے, مشورے دینے میں بڑا اچھا ہے, مگر وہ مخلص نہیں ہے آپ کے ساتھ, وہ بیٹھک کو آپ اچھی نہیں کہہ سکتے. ایک دوست آپ کا مخلص ہے, وہ کچھ بری حرکات, مگر وہ آپ کا دل سے مخلص ہے, وہ آپ کا دل سے خیر خواہ ہے, آپ کے مشکلوں میں کام آنے والا فرینڈ ان نیڈ ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کچھ بری حرکات کرتا ہے, آپ اسے بری صحبت نہیں کہہ سکتے. میں یہ ان سے اس لیے پوچھ رہا تھا کہ بری صحبت کے کچھ فوائد ہوتے ہیں. ہم بری صحبت کہہ رہے تھے یار ہم صحبت نہیں. اچھا, آپ نے جو بات صحبت کی کو ہے پہلے سمجھیں, پہلے آپ صحبت کو سمجھیں کہ صحبت ہے کیا. صحبت اس اثر کا نام ہے جو ایک بیٹھک یا ایک سنگت میں جہاں پہ آپ بیٹھتے ہیں وہ جو آپ کو اثرات دیتی ہے نا, اسے صحبت بولتے ہیں. جی میں وہی اگر ایک بندہ برا ہے, ٹھیک ہے, وہ جو کر رہا ہے وہ جو اس کی اصل ہے نا, وہ صحبت میں, وہ وہاں پہ سنگت میں بھی آ کے نا آپ کو وہ صحبت دے گا, آپ کو وہ اثرات چھوڑ کے جائے گا. اس کا مطلب ہے وہ سنگت خراب ہو گئی نا, وہ غلط ہو گئی, وہ بری ہو گئی. میں وہی کہہ رہا ہوں, آج کل جو بری اور اچھی صحبت کو ڈفرینشیٹ کرنے میں ہم نے پیمانہ رکھا ہے نا, جو ہم بیسیکلی ہمارے بڑے ہی ہمیں بتاتے ہیں نا کہ اچھی یہ اچھا ہے وہ برا ہے. ہمیں تو ابھی سیکھنے میں ٹائم لگ جاتا ہے نا, جب تک ہم بلوغت میں آتے ہیں, بلوغت کے بعد ہی تو ہم سیکھتے ہیں. پہلے تو ہم گھر میں رہتے ہیں چار دیواری میں, وہ بتاتے ہیں یار وہ سگرٹ پیندا وہ دیکھو نہ بیٹھی, وہ پان کھاندا وہ دیکھو نہ بیٹھی, وہ فلانا کام کردا وہ دیکھو نہ بیٹھی, آوارہ پھردا وہ دیکھو نہ بیٹھی. اب آپ دیکھیں کہ وہ اس کو ایک بری صحبت بنا کے پیش کر دیتے ہیں کہ بیٹا یہ تمہارے لیے بنا دیا گیا ہے. اب دیکھیں شاید وہ اس کے لیے ویسا مخلص ہو جیسا کہ وہ دولت کے برابر ہے, اور ہم اس کو بری صحبت کہہ دیتے ہیں. عمر بھائی وہ جو بات میں نے کی نا, اس میں سگریٹ وغیرہ ان چیزوں کو نہیں ہم نے کیٹیگرائز کیا, بات صرف انسانیت کے درد کی ہے. عمر بھائی کچھ کہہ رہے تھے, رضوان بھائی, آج عمر نام سب کا چل رہا ہے. اچھا نام. اچھا, میں وہ بھائی کی بات سے بات کے ساتھ, آپ سے اگر کوئی بندہ مخلص ہے تو پھر وہ سنگت بری نہیں ہے. یہی کہہ رہا تھا. نہیں وہی بات میں ادھر سے ایک ذہن میں کوشچن آیا, وہ یہ کہ پھر کیا وہ مفاد پرستی نہیں ہو جاتی کہ وہ آپ کے لیے تو مخلص ہے, لیکن آپ کے پاس بیٹھ کے 3-4 بندوں کو حسد کے ذریعے یا سوسائٹی کو وہ نقصان پہنچا رہا ہے. نہیں, یہ جو مخلصی ہے نا, مخلص ہونا یہ ایک سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے, کم از کم وہ سٹارٹ لے رہا ہے. نہیں بات نہیں آپ کہ اگر تو آپ بھی مخلص ہیں تو جتنا وہ آپ سمجھ رہے کہ آپ کے ساتھ مخلص ہے, اگر آپ اتنا اس کے ساتھ مخلص ہیں تو آپ ایٹ لیسٹ وہ صحبت جس کی آپ نے بات کی انسانیت والی, تو وہ اس کو ہم تھوڑی سی بتائیں, وہ اس کا ذکر ہو, اس کو سمجھ آئے. یہاں پہ پہلے جو بیٹھکیں ہوا کرتی تھی نا, وہ مسجدوں میں بھی آپ نے جیسے بات کی وہ ہوتی تھی, وہ اس لیے کی جاتی تھی چوراہوں میں بیٹھ گئے یا گاؤں میں کوئی بڑا آ گیا, بابے بیٹھ گئے, کہ وہ ایک دوسرے کے ایشوز سالو کرنے کے لیے کہ یار تمہیں مسئلہ کیا ہے, مطلب کہ کیا پرابلم ہے, کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ, شیئر کرنا. وہ وہی بات نرمان کرنا, ان کے دکھوں کا حل ان کا بتانا کہ یار یہ درد میں ہوتا تھا, یہ بھی ہوتا تھا, وہاں پہ اکٹھے ہوتے تھے, بتاتے تھے یار وہ فلاں بندہ نہیں جو نہیں ہے صحبت میں, سنگت میں نہیں ہے, وہ فلاں نہیں ہے, اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا, وہاں پہ پھر اس کا وہ حل سوچنا کی طرف نکلتے. محفلیں تب وہی انسانیت والی محفلیں تھی, احساس والی محفلیں تھی, ایک دوسرے کا احساس کیا جاتا تھا تب. لیکن اب کیا ہو گیا, اب وہی بات ہو گئی ہے کہ بندے آتے ہیں صرف ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے, کہ ہر بندے کے پاس نا وہ تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے, اور ویسے بندہ بور ہو رہا ہے یا کسی کو اسٹریس ہے تو وہ اٹھ کے جا رہا ہے, پھر جا رہا ہے کہ بیٹھوں چلو 10-15 منٹ ریلیکس ہوں اور واپس آ جاؤں. مطلب اب وہ جو سنگتیں تھیں جو بیٹھ کے پہلے ہوا کرتی تھی نا, اب وہ نہیں ہے. اب آپ نے وہ سنگتیں ڈھونڈنا تلاش کر, مطلب کہ سنگتوں کو ایک نیا موڑ دے دیا آپ نے صرف ٹائم اسپینڈ کرنے کا. وہ آپ زیادہ تر انٹرنیٹ پہ کر رہے ہیں, وہ آپ اس کو اپنی سنگت سمجھ رہے ہیں. وہ بھی جو یہ جو ٹائم اسپینڈ ہو رہا ہے نا, اسے ہم سنگت یا نہیں, یہ ٹائم ویسٹ ہی ہو رہا ہے. ہاں, لیکن ہم کیونکہ اب اس چیز کو سمجھ وہ بیٹھے ہیں جو
असल में बैठकों का मकसद था ना, वो असल की नकल है, हाँ, और इस नकल को हम असल समझ बैठे हाँ, हैं। हम और आप समझ जो बैठे। बात कर रहे हो ना कि वो मुफाद परस्त हो लेकिन आपके साथ मुखलस हो, तो वो आप वाली बात में ही आपने जवाब भी दिया हाँ, बाद हाँ, में बिल्कुल। कि जब बैठ रहा है आपके पास, आप ठीक हैं, तो आप उसको एटलीस्ट वो बताएं कि हाँ, यार आहिस्ता आहिस्ता ठीक कर लेंगे, आहिस्ता- कतरा नहीं, कतरा देखिए, काम वो करता जाएगा। एक के साथ मुखलस है ना, मैंने वही बात, मैं दोबारा वही बात करूंगा कि वो एक के साथ मुखलस है ना, शुरुआत हो गई है ना मुखलसी की, ठीक है, वो मुखलस होना शुरू हो रहा है, मरकब आ गया ना उसमें। हाँ, देखो आपकी मुखलसी उसकी मुखलसी जो पॉजिटिव है ना, कुछ पॉजिटिव पैदा करेंगे, ठीक है, वो जो इसमें- सोबत है ना, वहाँ पे सोबत क्रिएट होगी, वो असर क्रिएट होगा एक चीज़ पॉजिटिविटी और भी है इसमें हो सकती है, जो इसका दूसरा पहलू है वो ये है कि जिसके साथ आप जितने ज़्यादा मुखलस हो ना, वही वो रकीब वाली बात वैसे ही कर लेते हैं सबसे पहले, कि वो अगर आपको लगे ना कि यार ये उस बंदे से, बहुत सारे लोगों को लड़कों को मैंने देखा हुआ है, मतलब कि दोस्ती में इस कदर भी वो चले जाते हैं, मुखलिस अपने आप को दिखाते हैं, तो वो कहते हैं यार ये इसके साथ आजकल ज़्यादा क्यों उठ बैठ रहा है, क्या मसला है। अब वो उसके साथ मुखलिस होता है, लेकिन अब वो चाह रहा होता है कि वो मेरे पास ही रहे, मतलब मेरे साथ, क्योंकि मैं उससे मुखलिस हूँ, उसका कोई और खैर खबर नहीं है, कोई उसे मतलब कि दूसरी साइड पे ना ले जाए, तो अब वो क्या करता है, वो दूसरे को पिंच करना या मतलब उसके माइंड में उसके गलत तस्वुरात बिठाना स्टार्ट, ये भी एक हमारे माशरे का आदमी है। नहीं, वो एक अलहदा चीज़ है। हाँ, वो हम चीज़ यहाँ अलग पे एक इंफरादी तौर पे किसी को नहीं डिस्कस करना चाहें, सोहबत की बेसिक अभी आज से पहले, मतलब ये मीडिया, सोशल मीडिया से पहले या शायद उससे भी पहले एक रिवाज होता था सत का, सत हर गांव में, संगत एक ही, हाँ मतलब वो एक जी, ही हो संगत बैठक, तो वो रिवाज होता था कि शाम को मगरिब के बाद वहाँ पे हुक्का रखा जाता था और मुख्तलिफ ये मतलब उनको गेम्स कह लें, ये ताश वगैरह, छोटे बड़े सब बैठे होते थे, ठीक है। वहाँ पे अगर कोई बड़ा बैठा है ना, तो ये तो पक्की बात है ना कि वो आपको ये अकल की बात ही देगा, ठीक है। वो अगर छोटे वहाँ पे बैठते थे ना, तो वो एक तरह का ना वो जरिया मुवासलात भी था, वो बड़े से छोटे की तरफ बात पहुंच रही है, ठीक। अभी भी हम जो बैठ के कहते हैं ना, हम हाँ यहाँ पे भी वो एक डायलॉग यूज करते हैं कि सियाने कहंदे, बुजुर्ग कहंदे, सानू किथों पता, सामने नहीं मिले, वो एक चेन चल, ठीक है ना, वो एक चेन थी ना, वो उस चेन को चलाने का सीना बसीना उस चेन को चलाने का एक बहुत मददगार जरिया था, वो खत्म हो गया, उसकी जगह ले ली है अब ये स्नोकर्स क्लब वगैरह ने। मगर वो मेरे ख्याल में वो ही आपके वाली बात कि वो जो साथ थी ना, वो प्रोडक्टिव थी, वो प्रोडक्टिव। ये जो है ना, ये इसमें तो एक डिस्ट्रक्टिव तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि ये ना ये प्रोडक्टिव है ना ये डिस्ट्रक्टिव है। इसमें एक एज फ्रेम आ गया ना, आप देखें आपके वालिद की उम्र के कोई आदमी क्लब में नहीं होगा, तो इसका मतलब वो प्रोडक्टिव नहीं रही, बिल्कुल। अच्छा, वो चेन खत्म हो गई। मुझे ना इस बात से, इन बैठकों से एक और बात जो है इससे रिलेटेड ख़त्म हुई है, आपने भी शायद ऑब्जर्व की हो, नाश्ते होते थे सुबह सुबह इकट्ठे, वो भी एक बैठक होती थी घर की, वो बड़ी प्रोडक्टिव होती थी, उसमें सारे दिन की चीज़ों को डिस्कस कर लिया जाता था नाश्ता करने के बाद ना, मतलब ये नहीं कि नाश्ते के बीच में ही, लेकिन नाश्ता करने के बाद जब चाय पी रहे हैं तो डिस्कशन हो रही है, बच्चों के फ्यूचर के बारे में भी हो रही है, बच्चों की तरबियत के हवाले से भी हो रही है, ठीक है, वालिद अपनी कोई चीज़ डिस्कस करना चाह रहा है वो भी कर रहा है, वालदा ने कोई चीज़ ऐड करनी है वो भी हो रही है, तो वो नाश्ते यानी कि खाने जो घरों में इकट्ठे खाए जाते थे, अब देखें तो नहीं है, हर बंदा अपनी दौड़ में लगा हुआ है, अपने टाइम पे उठ रहा है, अपने टाइम पे नाश्ता कर रहा है, अपने टाइम पे आ रहा है, अपने टाइम पे जा रहा है, तो वो जो खाने का एक सिस्टम है, वो भी एक बैठक थी, वो भी एक हमारी संगत का हिस्सा थी, वो ख़त्म होने के साथ साथ हुआ क्या है कि हमारे मुआशरे में जो तरबियत का एलिमेंट था ना, वो ख़त्म होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब पेरेंट्स के साथ आपने नहीं ना बैठना, तो आपके जो प्रॉपर इश्यूज़ हैं आप ऑब्वियसली फिर बाहर डिस्कस करोगे, और जब आप बाहर डिस्कस करोगे तो वहाँ से आपको वैसे ही जवाब मिलेंगे, बाहर वाले होते हैं। इशू ये हुआ है कि हमने ना तरबियत जो है ना, तरबियत बच्चों की वो स्कूलों के हवाले कर दी है। हम एजुकेशन को तरबियत समझ लिया हमने कि ये स्कूल जा रहे हैं, इनकी तरबियत हो रही है। अच्छा, तो यहाँ पे इधर एक चीज़ हुई, हम तरबियत को डिस्कस करने लग पड़े, लेकिन बेसिकली जो संगत, जो महफिल की बात हम जिसकी कर रहे हैं, वो तरबियत से बाहर है। जब नहीं आप समझ रहे, मैंने बात क्या की, मैं बात ये कर रहा हूँ कि वो जो तरबियत थी ना, वो उठ गई है ना, कि वो संगत भी नहीं आ रही, तरबियत भी नहीं आ रही। अब हम वो तरबियत क्यों उठी, उसकी वजह हमने स्कूलों को समझ लिया, और हम बैठना हट गए, वो संगत बनाना हट गए कि स्कूल से सीख ही रहे ना। एक वजह और भी भाई जो अपना
आप स्कूल की बात कर रहे हैं ना, स्कूल में तो सिर्फ हम मेच्योरिटी सीखते हैं, उसमें कोई सोहबत या कोई संगत का उसको हम इशू नहीं बना सकते। नहीं स्कूल के हमने समझ लिया ना, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने समझ लिया कि वहाँ पे तरबियत हो रही है, बच्चों की तरबियत माँ बाप नहीं कर रहे एक और चीज़ है, तरबियत और नहीं अब समझ नहीं रहे, आप दोनों ही नहीं समझ रहे बात। मैं यही कह रहा हूँ कि ये एक चीज़ है, मैं ये कह रहा हूँ इसने बात की है कि वहाँ पे बैठे तरबियत भी बच्चों की होती थी, और नॉर्मली तरबियत ही होती थी। सुबह सुबह बाप जो कोई ना कोई चीज़ ऐसी, कोई ना कोई वाकई अपना सुना रहा होता तो उसको बता रहा होता नहीं, था। मैं अब वो उठ गया, वो क्यों उठा है? क्योंकि वो समझ रहा है कि इसकी तरबियत हो रही है, अब मुझे बैठने की जरूरत नहीं है। दो चीज़ें इधर कह रहा हूँ, मतलब वही जो इसने बात की ना आदल ने, कि वही बात है कि पहले होता था एक एहतराम बड़ों का, उसे एहतराम सिखाया जाता था, वो बैठते थे। अब सिखाया जा रहा है डर। हाँ जी बिल्कुल ऐसे। अब आपके माइंड में आ रहा है डर, आपके अंदर पैदा कर रही है की जा रही है झिझक, अब्बा है तेरा, ठीक है। ये चीज़ मतलब कि जो अब बच्चे ने क्या बैठने को तो डर है कि मैंने अब्बू से क्या बात करनी है या इनसे क्या बात करूँ ना, अब्बे ने करनी है कि मैं हूँ इन्हें खिंच के रखा थोड़ा ये बिगड़ना जाए। बाकी भी सारे बाकी भी सारे तो छोटा आज के दौर में वालिदैन स्कूल शिकायत लेके जाते हैं टीचर के पास कि इन्हों डको मेरे नाल बदतमीजी करदा है, ठीक है सर। अच्छा इन्हों डको मेरे नाल बदतमीजी करदा मिजी अगो टीचर कह रही होवे कि बीबी जी ये काम ਤੁਹਾਡਾ है, हाँ जी, जो इन्हों सिखाना है, मैं इन्हों एबीसी सिखानी है, ये नहीं सिखाना कि तू उसे अपनी बेचारी को जॉब की टेंशन होती है, वो ये ऐसे कह देगी तो उसके बैड मार्क्स आने शुरू हो जाए। तो वो संगत, मतलब आदिल के कहने का ये मकसद था कि वो जो संगत एक घर की संगत थी ना, अपनी घर की संगत, वो भी खत्म होती है। मसरूफ इतना जल्दी है, बाप भी बेचारा मसरूफ है, माँ भी मसरूफ है, अब बच्चे स्कूलों के लिए मसरूफ है। और उस संगत का जो कह लें कि आप वो एसेंस था, एसेंस मरकजी ख्याल था ना, वो एहसास ही था, ठीक है। वो एहसास जब पैदा किया जाता था ना, तब भी वो बाहर निकल के मुआशरे में, ठीक है, बाकी संगतों में बैठ के अच्छी बात, अच्छा एहसास किसी का अच्छी होती थी, वो दर्द कर रख सकता था। क्यों उसमें एहसास क्यों होगा? सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि घर वाली जो संगत है उसे ही मैं सबसे ज़्यादा एहसास क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे माँ बाप और बेटे बेटी का रिश्ता है, तो उसमें जो एहसास होता है ना, वो मेरा ख्याल आपको उस तरह का एहसास कहीं और नहीं मिलता। तो वो एहसास जब बच्चे में ट्रांसफर हो रहा होता था ना, वो बाहर निकल के भी वही पेन लोगों के लिए प्रैक्टिस करता था, वो तो अब दर्द रखता था, टाइम ही नहीं है। और बड़ों वाली जो बड़ों वाली संगतें थी ना, जो बुजुर्गों वाली, बाबों वाली, बड़ों वाली संगतें, मेरा ख्याल है कि वो इसलिए ख़त्म हो गई हैं कि हमने हमारे बच्चों को जिन्होंने चलाक ही बड़ा बना देता है कि वो कहता है मैं बड़ा, मैनू पता है ना। इवन के हम भी बाज़-औक़ात हम भी ये बात बोल देते हैं। काशिफ ने शायद एक बात बोली थी कि शायद हमारे जो वालिदैन थे उनको इसका इल्म नहीं था। भाई इल्म था उनको, उन्होंने इसलिए उस लानत की तरफ वो नहीं गए, ठीक है। हम ये समझते हैं कि उनको इल्म नहीं है, हमें इल्म है, उनको इल्म नहीं है, शायद इसलिए कि इन्हों को इसी बैक की लेना। और इसके साथ साथ ना एक और भी वजह बनी है इसकी, वो ये कि वो जो आप ना बड़े सियाणो भाई हुन जांदा कौन है, टाइम ही नहीं है। उन बच्चे की स्कूलिंग का मतलब कि मैंने देखा है कि हमारे घर में जब हम छोटे थे ना, हर गर्मियों की छुट्टियों में मेहमान आया करते थे, खाला आ गई, मासी आ गई, फूफी आ गई, हम जाते थे, यानी कि वो 3 माह बड़े मसरूफियत के गुजरते थे और वालिदैन उसके लिए स्पेशल टाइम निकाल के रखते थे। बेशक वो छुट्टी लें, जो मर्जी करें, जाना है आना है, मतलब कि घूमना है, और सारे ख़ानदान का इससे पता भी चल जाएगा और वो ख़ानदान की बैठकें भी हो जाएंगी। कोई रिश्ते पे बात करनी है, कोई किसी की मुश्किल पे बात करनी, सारा कुछ होता था। अब वो हो ही नहीं रहा, बच्चों के पास टाइम नहीं है, ठीक है। जो बच्चे अभी यार मतलब केजी तो स्टार्ट कर रहे हैं, नर्सरी ये तो भी कोई छोटी क्लास होती है, पता नहीं, जूनियर नर्सरी, फिर प्री नर्सरी, फिर प्रेप, फिर प्री प्रेप, पता नहीं की मतलब कि कितनी ही क्लासेस है। वो बच्चे ਨੂੰ ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋਗਾ? ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵਾ, खुद उन्होंने अगर मूव होने दिल नहीं कर रहा ना, कि उधर नहीं जाने दिल कर रहा, तो उन्होंने या वो ये समझ रहे कि साढ़े को बहुत ज़्यादा काम आ, असी अपने बच्चों की प्रोडक्शन अच्छी करनी है, तरबियत अच्छी करनी है, ये बहाना रख लिया, स्कूल दी छुट्टियां नहीं मिलनी, स्कूल दी छुट्टियां। और ये स्कूल से मुझे आपने ये बात की कि टाइम है, जिनके पास तो टाइम है तो वो भी नहीं जा रहे, वो भी नहीं जा रहे, इसकी क्या वजह? यही वजह क्या
کہ بھائی اپنے آپ کو محبت اپنا رہ ختم گیا ہو بس، گیا نا, محبت ختم ہو گیا. گئی. یہی تو ہم یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ سال میں وہ جو 3 ماہ کی چھٹیاں ہوتی تھی, ٹھیک ہے, وہ 3 ماہ تو آپ نے بڑا لمبا بتا دیا ہے. دلی مطلب یہ میں اپنی ایج کا بات کر رہا ہوں کہ جب ہم اسکولنگ کے پروسیس سے گزر رہے تھے, گورنمنٹ اسکولوں میں ہم پڑھتے تھے, 5ویں 6ٹھی کلاس میں ہم ہوتے تھے, ان دنوں بھی ہم نے آنا گھر اپنا وہ کام شام کرنا جو بھی کرنا ہوتا تھا. یہ مغرب کے بعد کا جو ٹائم ہوتا تھا نا, وہ آدھا پونا گھنٹہ, وہ ایک ٹائم ہوتا تھا دوستوں کو گلی میں لوگوں کو دینے کے لیے, گٹروں پہ تھڑیوں پہ بیٹھ کے وہ ٹائم سپینڈ کرتے تھے ڈیلی. اگر نہیں ہوتا تھا تو کم از کم جمعے والے دن, کیونکہ چھٹی جمعے کی ہوتی تھی ان دنوں, جمعے والے دن سارے دوست کہیں نہ کہیں اکٹھے لازمی, چاہے وہ کرکٹ کے میچ پہ اکٹھے ہوتے تھے. اور پھر بڑوں کے پاس جانے والی جو روایت تھی وہ بھی جو نزدیک تھے, جمعے والے دن جاتے تھے یہ لوگ, کیا تیری نانی گھر چلی ہے, تیری دادی گھر چلی جمعے ہے. کے دن ایک روایت یہ ہوتی تھی کہ اگر بھائی الگ الگ رہ رہے ہیں, الگ الگ رسیم جا رہے ہیں, تو جمعے والے دن جہاں والد یا والدہ جس گھر میں رہ رہے ہوتے تھے وہاں پہ ایک اکٹھ ہوتا تھا. جمعے والے دن کوئی ایک کھانا بڑا گھر کہتے تھے, عید وغیرہ جمعے والے دن. ابھی بات کی نا کہ یہ اچھائی ختم ہو رہی ہے, محفل اچھائی جو اچھی محفلیں, یہ سنگتیں جو ہم کہہ رہے مطلب کہ ختم نہیں ہوئی ہے, ہم لوگوں نے منہ موڑ لیا اس سے. معلوم ہوتی جا رہی ہے, وہ ہوتی ہو رہی اسی وجہ ہے, سے معلوم ہوتی جا رہی ہے. اب کیا وہی بات ہم نے شاید لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کی تھی کہ اب ہم جاتے ہیں, اب ہمارا جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسی اتنے جاواں گے, کوئی یہاں تے کسی تے گوسپ کرانگے جا کے, ٹھیک ہے, یہاں جا کے کوئی لنگر کریں گے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا مطلب یہ رہ گیا ہے, وہ احساس والی بات, وہی ذات والی بات کہ احساس جو ہے نا, احساس نہیں رہا, محبت نہیں رہی. ہم نے بہانا یہ بھی سوچ لیا ہے نہ جانے کا, یار گھر مر کے گھر یہ بڑا اچھا بات ہے. اچھا میں نا دوسری بات یہ ہے کہ جو صحبت والی بات ہے نا, تو زیادہ تر موسٹلی دیکھا ہے کہ جو گاؤں کے لوگ ہیں نا, ہاں جی, ان کی بیٹھک بھی زیادہ ہوتی ہے, ان کی صحبت بھی زیادہ ہوتی ہے, وہ بیٹھتے بھی زیادہ ہیں. تو شہریوں میں یہ بات کیوں نہیں ہے؟ اچھا ہم نا ویسے آپ نے جو بڑی بامقصد ہماری ویڈیو کے حوالے سے بات کی ہے, کیونکہ ہم ٹرن ہی ادھر کو کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کو کہ اگر آپ نے اچھی زندگی گزارنی ہے تو آسان کریں اپنی زندگی کو, سادہ کر کریں, یہی بات ہے. اسی لیے گاؤں کے زیادہ تر آپ دیکھیں گے تو زیادہ تر موسٹلی جو صحبتیں ہیں نا وہ گاؤں والوں میں دیکھی ہیں. بالکل اس کی مثال ایسی ہے نا, گاؤں میں ہر گھر میں سے ایک بندہ جنازے پہ ہوتا ہے. اگر گاؤں میں کوئی ایک جنازہ ہو نا, ہر گھر میں سے ایک بندہ جنازہ. اگر شہر میں ہو نا, پہلے پوچھی تھا کون آ, ساڈی برادری ہے, لگتا کچھ میں تے انہیں جانتا بھی نہیں. چہرہ دکھانے کی رسم پوری کی جاتی ہے. وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ ہماری یہ بھی اب ختم ہو رہی ہے بھائی. جو سوسائٹی میں چلے جائیں کوئی بھی نہیں آتا, بڑی سوسائٹی میں رہے آپ, ساتھ والا نہیں آتا, ٹائم نہیں ہے اس کے پاس. زاد بھائی جو بات کہہ رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ ہماری گاؤں کی لائف سے زیادہ بزی ہم ہو گئے ہیں. ہاں بالکل, سٹیز کی لائف ہماری خواہشیں زیادہ ہے نا, ہم نے دور میں شامل ہو گئے ہیں. اس کے پیچھے زاد بھائی, اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں, بہت ساری. اور ایک بڑی ریزن پتہ کیا ہے, حلال اور حرام کی. ٹھیک ہے, جب آپ حرام کھاتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, آپ بہت ساری چیزوں سے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے جو اچھی ہوتی ہیں ان سے دور ہوتے ہیں, دور ہوتے جاتے ہیں. یہ آپ یہ ریئل فیکٹ ہے. یہ بھی کیا آؤٹ کم ہے, یہ بہت بڑی بات ہے, پہلی آؤٹ کم ہے اس کی, حرام کھانے کی پہلی آؤٹ کم ہے. ٹھیک ہے نا, آپ بہت ساری اچھی چیزوں سے دور ہوتے جاتے ہیں, اور اب شہروں میں آ کے اب کھا کیا رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ایک تو آپ جو اپنا پیسہ ارن کر رہے ہیں وہ تو غلط مینس سے کر ہی رہے ہیں, اس کے علاوہ جو آپ کھا رہے ہیں نا آپ کو اس کا بھی نہیں پتہ. جو ہمارا آج کل ورڈ سٹائل کھانے ہو گئے نا, یہ برگر شرگر ایسی چیزیں سارا کچھ, مطلب کہ نئے دور کے کھانے یا فاسٹ فوڈ کہہ لیں, یا یار یہ سیخ کباب, فش دیکھ لیں فارمنگ سے ہو رہی ہے یار, کوئی پتہ نہیں ہے وہ کیسے پیدا کی جا رہی ہے. انڈا جو ہے وہ کوئی پتہ نہیں ہے کیسے پیدا کیا جا رہا ہے, کیسے پروڈکٹ اس کو تیار کیا جا رہا ہے. وہ حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے, تو جب وہ حرام اندر جائے گا تو obviously آپ اچھائی سے دور ہوتے ہیں. اچھا, جو آپ نے ابھی ادھر حلال حرام کی بات کی, میرے مائنڈ میں ایک اور ٹرم بھی ہے اس کی, کہ وہ یہ کہ جو حرام ہوتا ہے نا چیز, جو اس میں آپ بہت سو کی لیگ پولنگ کر کے, بہت سو کا حق کھا کر, مطلب کہ اس چیز پھر آپ کو پیسہ تو مل جاتا ہے, آپ کو سکون نہیں ملتا.
تو جب آپ کو سکون نہیں ملتا نا تو پھر آپ اس طرح کی صحبتوں سے دور ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں, وہ اپنے آپ سے مطلب کہ جنگ کرتے جا رہے ہیں, سائڈ پہ نکلتے جا رہے ہیں. ایک بندہ جو ہے نا جو سارا دن محنت کرتا ہے, کوئی ایک ٹھیلا لگاتا ہے یا ریڑھی لگا رہا ہے یا کچھ لگا رہا ہے. میں نے یہاں پہ اپنے شہر میں کیلوں والے دیکھے ہوں گے آپ نے بھی, وہ پورے سائیکل پہ کیلے لدے ہوتے ہیں انہوں نے, اور سارا دن وہ پھرتے ہیں, رات کو ہم دکان بند کر کے جا رہے ہیں تب وہی جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی محنت کر رہا ہے, وہ حرام نہیں کما رہا. بات یہ ہے کہ وہ دوڑ ایسی لگا دی ہے بھوک, وہ اپنے سارے دن کا خرچہ تھوڑے سے کیلے بیچ کے باقی ٹائم گھر دے کے اپنے دوستوں کو دے کے کر سکتا ہے. ہم اس دوڑ کا حصہ بن گئے ہیں جس میں رکنا پاسبل نہیں ہے. حسن یہ سمجھا دیا گیا کہ رکو گے تو گر جاؤ گے. شاید میں زیادہ نیگیٹیوٹی دیکھ رہا ہوں, لیکن اس وجہ سے وہ ہے بھی ہے یہ نیگیٹیوٹی بہت آپ زیادہ جس ہے. کیلے والے کی بات کر رہے ہیں نا, جیسے لدا ہوا ہے کیلوں سے سائیکل, بھائی وہ بے شک تھوڑا حرام کما رہا ہو, کما وہ بھی رہا ہے. گندے کیلے ایسے کر کے ویسے کر کے لوگوں کو چکر دے کے کچھ نہ کچھ کر کے, نہیں تو کیا کرے گا, منڈی سے لائے گا نا. ٹھیک ہے, 4-5 لوگوں نے ایک جگہ پہ جہاں پہ ٹھیلا لگانا ہے, انہوں نے آپس میں کمٹمنٹ کر لینی ہے, بھائی ایک تو تھیلے نہیں بیچنا, تاکہ ایک تو پوچھے تو وہی ریٹ ہوئے, دوسرے تو پوچھے وہی ریٹ ہوئے. اے پروسیس یعنی کہ حرام کمانے کے یہ یہاں پہ اب معیار ہی نہیں رہ گیا کہ ایکچولی کیا ہے عادل بھائی, بڑے لیول پہ کمانا ہے. ان کو یہ حرام کمانا بھی ہم لوگ سکھاتے ہیں. ہاں اگر اس نے آپ کو 1 ڈزن کیلے دیے ہیں فار ایگزامپل, اس میں اگر 2 بھی اس نے ڈال دیے نا ایسے والے, چلو اس نے بیچنا ہی ہے وہ بھائی, اگر وہ اس کے نکل آیا تو اس میں اس کا کیا قصور ہے, وہ پیسے خرچ کر کے لے کے آیا. تو ہمارا مائنڈ سیٹ کہ ہم نے وہ 2 بھی نہیں لینے. اب یہاں پہ جو چلاکی آتی ہے نا, یہاں پہ چلاکی یہ آتی ہے کہ جو ونڈ نکالتے ہیں نا, جیسے ہم پنجابی میں بولتے ہیں ونڈ کڈنا, 10 چیزیں ہیں, یہ مجھے 100 روپے کی آئی ہیں, اس میں سے 2 خراب نکلی ہیں, باقی 8 بجے کی 100 روپے 8 پہ ڈیوائڈ کر دیا, وہ بیچ دیے اس حساب سے, وہ 2 بھی اسی میں ڈال کے اسی ریٹ میں بیچ دیے. وہ یہ بھی سین ہوتا ہے. یہ اچھا یہ حلال حرام تو خیر یہ بڑا لمبا ہم نہیں اس کو ڈسکس کر سکتے, لیکن بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہم لوگ وہ صحبتوں سے کیونکہ حرام کھا رہے ہیں, تو وہ اللہ اچھائی سے دور ہے, اچھائی سے دور کر رہے ہیں ہمیں, اچھائی سے دور کر رہے ہیں. واپس ٹرن ٹو اسٹارٹنگ پوائنٹ کہ صحبتوں میں جو آج کل صحبتیں ہو رہی ہیں اس میں ڈسکس کیا ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میسج دینا بہت ضروری ہے. اور یہ کوئی اتنا مشکل ٹاپک نہیں ہے, اس کو ہم اگر یہیں پہ بھی فائنڈ کرتے ہیں تو ہمارے ویورز سمجھدار ہیں. پتہ کیا آج جو بچہ میٹرک کا ہے, وہ بچہ ایف اے کا ہے, وہ 30 سال کا ہے, وہ 50 سال کے بابے بھی آج کل. میں نے کچہری میں بیٹھ کے تو یہ دیکھا ہے, کچہری کے علاوہ میں چونکوں میں بھی بیٹھا ہوں, میں نے یہ محسوس کیا ہے بھائی سیکس کنورسیشن بہت ہو رہی ہے, جو کہ ایک مطلب بے مقصد ہے, فضول ترین گفتگو کا مطلب ہماری حصہ بن چکا ہے. اتنا حصہ بن چکا ہے کہ ہمارے تکیہ کلام, گالیاں اور کچھ ہمارے دوست بھی اس کا حصہ رہے ہوں گے, اور ابھی بھی ہے. ہاں چینج آ رہا ہے, اللہ پاک سب کو تبدیل کرے. تو وہ منہ سے لفظ ہی ویسے سے سٹارٹ ہو جاتا ہے نا جی. تو یہ ہمارے ایک ایشو, ایک سیاست, اس کے علاوہ نیگیٹو بات کرنی ہے. وہ آپ لوگ پچھلے دنوں میں کچھ ڈسکس کر رہے تھے, جو بدگمانی والا ٹاپک, وہ بھی ہماری صحبتوں میں پھیلایا جا رہا ہے. اس کے بعد ایک اور آج کل چیز بہت ہی عام ہوئی ہے جی, وہ ہماری پہلی ویڈیو بھی تھی, موٹیویشنل سپیکرز ڈسکس ہو رہے ہیں. ہاں جی, وہ بھی مطلب کہ انسان کو نا ایک کہہ لیں کہ اس ڈگر پہ لگا رہے ہیں, وہ بھی ایک صحبت ہے, وہ بھی صحبت سے دوڑا رہے ہیں. وہی عقل کی باتیں ہیں جو ہم اپنے بڑوں سے بیٹھ کے سننا نہیں چاہتے, ویڈیو کھول کے. نہیں وہ باتیں نہیں ہیں, موٹیویشنل وہ بات نہیں کرتا. موٹیویشنل اسپیکر اگر وہ بات کر رہا ہے نا, اس کے بیک اینڈ پہ وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے بھائی یہ کام کرو, یہ کرو, پیسہ کماؤ. اسے صحبتوں سے ایک بندے کو, وہ جو صحبت وہاں پہ بیٹھی ہے نا, وہ جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں, وہ اپنی صحبت میں بیٹھ کے لوگوں کو دوسری صحبتوں سے دور کر رہا ہے کہ تو 24 گھنٹے کمانا ہے, تیرا کوئی کام نہیں ہے معاشرے کے کسی بندے دے نال. موٹیویشنل اسپیکر جو ہے وہ خواہشات کی دوڑ میں لگا ہے. اور جو بابوں کی ہم بات کر رہے تھے نا, کہ وہ دوسرا آپ کے ساتھ جاتی بھی کر جاتا تھا نا, وہ کہہ رہے صرف یار ہاؤ چلو. اور ایک وہ یہ والی صحبت. اور ایک سب سے بڑی ریزن مجھے یہ بھی نظر آتی ہے کہ بھائی جو میڈیا ہے نا, اس نے بھی صحبتوں سے بہت دور کر دیا ہے انسان. یہ سوشل میڈیا, گیجٹس جتنے بھی ہیں, الیکٹرانک میڈیا, جتنے بھی گیجٹس, سب سے مزیدار الیکٹرانک میڈیا. آپ کو یاد ہوگا یہ کھوکھے, چائے کے کھوکھے ہوا کرتے تھے, وہاں پہ ایک اخبار آیا کرتا تھا, ایک اخبار,
एक बंदा पढ़ता था, नाई की दुकान पे अखबार आया करता था, हम भी जहाँ जाते थे नाई की दुकान पे, बार्बर शॉप पे, वहाँ पे एक अखबार आता था। वो अब बहुत सारे लोग ऐसे थे जो शेव कटिंग करवाने नहीं आते थे, वो अखबार पढ़ने आते थे। वहाँ पे डेली के जो गॉसिप होते थे ना, जो अच्छे गॉसिप्स होते थे, वो उनको शेयर करने आते थे एक दूसरे के साथ, बात कि नहीं वो पुराने मोहल्ले की मेरे की बात पता चले, मेरे दोस्तों की बात पता चले, या मुल्की हालात से बाखबर। अच्छा ना, हम मीडिया स्टडीज़ जब पढ़ रहे थे ना, मैं पहले मैथ्स कॉम जब मीडिया स्टडीज़, वहाँ पे एक टर्म यूज़ की जाती थी, ग्लोबल विलेज विद आइसोलेटेड बॉडीज़। वो कर दिया उन्होंने। ये फ़ोन दे के आपको इतनी फैसिलिटीज़ आपके इर्द गिर्द इतनी इकट्ठी कर दी हैं कि आप आइसोलेशन में चले गए हैं। मतलब कि आप एक ही घर में रहते हुए, एक ही बिस्तर पे लेटे हुए, एक ही बिस्तर पे, मियाँ बीवी एक ही बिस्तर पे लेटे हुए आइसोलेटेड। यार इनफैक्ट आप 2-4 दोस्त मिलके किसी दूसरे दोस्त के घर जाओ ना, तो सबसे पहले पता क्या बात होती है, यार वाईफाई पासवर्ड क्या है, वो मिलने की देर है, वो मिलने की देर है, सोन कुटन बैठे हैं सारे। अच्छा एक वैसे एक वाकया थोड़ा सा छोटा सा बता दूं मज़े का। हाँ, वो ये कि एक बंदा बाबा मोबाइल फ़ोन लेके, तो वो ना मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पे गया। अब उसे जा कहता है यार मोबाइल ਨੂੰ देखी की मसला है, पंजाबी था, मोबाइल ਨੂੰ देखी यार की मसला है। उन्हें देखा तो कहना बाबा जी ठीक है बिल्कुल, कहता यार मेरे पुत्र की कॉल नहीं आती। क्या बात कि कहने का मकसद ये कि इतनी दौड़ में बंदा लग गया कि अपनी बड़ों की जो सोबतें हैं उससे बिल्कुल दूर हो गया। वो कह रहा मेरे पुत्र की कॉल नहीं आती, इतना ਇਹਦਾ मतलब ये है कि पेट खराब है। वो बंदा समझ नहीं तो खराब ही हो गया, खराब है जो तो पुत्र की कॉल नहीं निकाल। तो ये एहसास से दूरी, एहसास दूरी, आपको रिश्तों का पता ही नहीं है। अच्छा हम रिश्तों से दूर कर दिया जा रहा है। इन सोबतों को बहाल कैसे कर सकते हैं? ये अभी रिसेंटली एक काशिफ भाई हमारे दोस्त आ जगह में वो बता रहे थे कि हुकूमती सतह पे भी इस पे काम हुआ है जी, कि वो अदबी बैठ वो चले स्टार्ट, सोबत तो वही है ना, अदबी बैठकें स्टार्ट की जा रही हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इसको दोबारा से जो लाने के लिए ना वापस सी इसकी, ताकि ये जो फजूल की गुफ्तगू होती है ना मुख्तलिफ संगतों में बैठ के, उससे बचा जा सके। सबसे पहले तो पेरेंट्स जो हैं, वालिदैन जो हैं, उन्हें ये चाहिए कि मोहल्लेदारी में हफ्ते में एक शाम की चाय एक घर रख ले, वहाँ पे बैठे बच्चों के साथ। मेरा नहीं ख्याल यार कोई ज़्यादा खर्चा आएगा, 500-1000 आ जाएगा। अगर एक गली में 15 घर हैं तो मेरा ख्याल 1000 रुपया खर्चा आ जाएगा चाय पे। तो 1000 रुपया अगर एक घर वाला डिसाइड कर लेना हफ्ते में एक चाय मैंने रखनी है और वहाँ पे बुला के सिर्फ गपशप लगानी है, तो ये बड़ा अच्छा तरीका हो सकता है। स्कूल्स में ठीक है, टीचर्स और स्टूडेंट्स जो हैं ठीक है, उनके बीच में एक गैदरिंग होनी चाहिए ऐसी जिसमें गपशप हो। कॉलेजेस में होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे जो लड़कियों के मामला है, लड़कियों के इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे तरबियती बैठकें ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आजकल उनको जिस डगर पे लगाया जा रहा है, मर्दों को भी लगाया जा रहा है, लेकिन लड़कियों को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लड़कियों को बड़ी मुश्किल से हमने मुआशरे में निकलने की इजाज़त दी है। ठीक है, जब उसको इजाज़त मिल गई है तो उस इजाज़त को जो है मतलब कि नाजायज़ इस्तेमाल से रोकना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे एक बात मैं मतलब करता चलूँ कि सोशल मीडिया, हर टाइप का मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कोई भी मीडिया, चाहे वो मोहल्ले का चलता फिरता मीडिया। हाँ, मीडिया का बड़ा रोल है। अगर मीडिया सोबतों से दूर कर सकता है ना, पास भी ला सकता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन होगा भाई पैसे कहाँ से कमाएगा? यार पैसे भी जहाँ से वो जो बेचेगा ना, आवाम खरीदने को तैयार है। ऐसे ही है, कैसी कैसी चीज़ें नहीं बिक रही होती, लोग उसके खिलाफ बात कर रहे होते हैं कि ये गलत है, लेकिन वो खरीद भी रहे हैं। ठीक है, हम खरीद रहे हैं, हम बैठे हुए। तो ये सोशल मीडिया या जो मीडिया है हमारा, ठीक है, इसका एक बहुत बड़ा रोल है, ये अदा कर सकता है अगर करना चाहे। देखो ये जो अदबी महफिलें हैं, ठीक है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसको प्रमोट करें कि भाई ये हो रहा है, अब ये मीडिया ये हो रहा है, ये वो प्रो, एक पार्टी के प्रो होके तो वो काम जो चल रहा है ना वो छोड़ना पड़ेगा इनको। स्कूल में एक दिन मुख्तस होता था, आफ्ताब इकबाल साहब ने एक कैफे बनाया है, ओपन माइक कैफे, ठीक है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। इसका मतलब है लोग चाहते हैं ये देखना, लोगों को टीवी पे दिखाया जाए, ये बेचे, लोग खरीदेंगे, और ज्यादा, मेरा ख्याल है लोग ज्यादा खरीदेंगे। मतलब ड्रामे हैं, मैं ड्रामों को बुरा नहीं कह रहा,
ہے وہ بھی ایک ادب کا مطلب اس کا ہمارے آرٹ کا وہ ایک ادب کا ایک حصہ ہے ڈرامے کا, ٹھیک ہے, علم و ادب کا وہ باقاعدہ ناول سے ہی ماخذ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈرامے. تو مطلب اگر وہ دنیا دیکھ رہی ہے نا تو دنیا یہ صحبتیں بھی دیکھ سکتی ہے اور دیکھے گی یہ. اچھا, اس میں وہی کل شاید میں نے بات کی تھی کہ پہلے تو ہمیں تھوڑا سا سنجیدہ ہونا پڑے گا, وہ اس سینس میں کہ جب آپ کے پاس وہی جب صحبت میں اگر ایک بندہ آنا چاہ رہا ہے نا, جیسے ہم بیٹھے ہیں ویسے کوئی بندہ آنا چاہ رہا ہے آپ کے پاس, اسے کوئی ٹینشن ہے یا کوئی ایسی بات ہے, راز ہے اس کے پاس, تو وہ چاہ رہا ہوتا ہے کسی ایک بندے کو بتانا, بے شک وہ مخلص ہے نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, ہم لوگ لگے ہوتے ہیں غیر سنجیدہ, ہم لوگ ایسے لگے ہوتے ہیں, ہاں, اور غیر سنجیدہ, اور دوسرا اس چیز کو توڑ مروڑ کے اس کو بتانا, پھر شغل میں ڈال کے اپنی طرف سے مذاق کرنا, چیزا لگانا کہہ لیں, تو وہ بندہ پتہ کیا کہتا ہے, بتانا کہ میں بڑا بڑا ٹاری, وہ اندر ہی اندر سے گھٹ رہا ہوتا ہے, کہتا یار گولا مارو, ٹائم سپینڈ کرو 10 منٹ جڑا تہاڈے کو ہے کہ گھر کوئی, اس تو بعد میں نکلو, بہت ضروری ہے. یعنی ڈائریکٹلی بات یہ کریں کہ اگر آپ کہیں دوست اکٹھے بیٹھ رہے ہیں تو 10 منٹ فون بند کر دو, فون بند کر دو, اس کے بعد کی بات کو اگلے بندے کی بات کو اہمیت دو, سیریس لیا جائے. اور جب فون بند کریں ابھی تو یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا بڑا اچھا رول پلے کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میسج یہ بھی ہے کہ آپ کو ہر طرح کے میڈیا سے تھوڑا ٹائم دن کے بیچ میں, کیونکہ ہم اس دور میں آ چکے ہیں کہ اس سے کٹ آف نہیں ہو سکتے, لیکن تھوڑا ٹائم بے شک 2 گھنٹے کٹ آف ہو کے زندگی کو دیکھنا چاہیے کہ یہ زندگی اپنے لیے ٹائم نکالنا, تاکہ ہم اس ماحول کی خوبصورتی کو, جو یہ دنیا ہے اس کی خوبصورتی کی باقیات کو سمجھ سکیں جو ختم ہوتی جائے. ہم نے سب کا پوائنٹ لے لیں, ہاں جی پوائنٹ لے لیں اور پھر اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. میرا پوائنٹ صحبتوں کی طرف واپس جانے کے لیے ہمیں کرنا ہوگا, ایک تو اونچا بول رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آج, نیچر کی طرف واپس آنا ہوگا, آسان زندگی کی طرف, اور ایک دوسرے کو ٹائم دینا پڑے گا, یہ سب سے بڑا, دوسرے کی بات سننی پڑے گی صبر و تحمل سے. اور تو بات یہ ہے جی کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو چلن چل گیا ہوا ہے نا دوڑ کا چلن, یہ دیکھیں ہم نے وقت رکھا ہوا ہے ہر چیز کا, ٹھیک ہے, تو ہمیں یہ میڈیا جو ہے اسپیشلی موبائل یا یہ جو جتنا بھی میڈیا ہے, سوشل میڈیا یا ٹیلی ویژن میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, اس جیسے باقی چیزوں کے لیے ٹائم رکھا ہوا ہے نا, کیونکہ اس میں اس کا بہت ٹائم ہے, وہ جو ٹائم رکھے ہوئے ہیں نا اس میں اس کا بھی ٹائم لازم و ملزوم ہے, ٹھیک ہے, وہ اس میں سے جو اس کا پھر زیادہ ٹائم ہے نا اس کو صرف نکالنا پڑے گا. اس کو نکالنا کب نکالنا پڑے گا کہ آپ چاہے شغل کے لیے, آپ چاہے چائے پینے کے لیے, آپ محفلوں میں جا رہے ہیں نا لوگوں کے لیے, اس ٹائم پہ اس کو نکال کے سائڈ پہ رکھ دو بس. یہاں سے میرا خیال ہے کہ یہ ایک وہ پودا ہے نا, ہاں وہ پودا بڑا ہونا شروع ہو جائے گا, پروان چڑھے گا, اور جب وہ پودا پروان چڑھے گا تو لوگوں میں احساس, لوگ سنیں گے نا, وہ پھل بھی دے گا, ہاں لوگ سنیں گے نا جب ایک دوسرے کو, تو احساس کی وہ جو کرن ہے نا وہ پھوٹنا شروع ہو جائے گی, وہ پھوٹنا شروع ہو جائے گی, بھائی پھوٹے گی, دن چڑھے گا, جب دن چڑھے گا تو ویڈیو اینڈ ہی کر رہے تھے تو بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے. بھائی کا کیا نام ہے بھائی؟ یاسر بھائی. جی بیٹھے کوئی مسئلہ نہیں. تو یاسر بھائی پتہ کیا کیمرہ ویژن بھی ہم نے دیکھنا ہے تھوڑا سا. کوئی بات نہیں بھائی جان, ہاں جی بات ہماری آپ سن نہیں رہے تھے. جی میں وہیں پہ بیٹھا آپ کی بات سن رہا تھا. ہاں تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ہمیں یہ جو ہے موبائل فون ہم نے اس کو اپنے اوپر حاوی کر لیا ہے. ہاں یہ ضرورت ہے, یہ ضرور ہے. ڈائریکٹلی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے, ہم موبائل کے ذریعے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کہنا کہ اسپیشلی اگر ایک بندے کے لیے ٹائم نکالنا ہو تو وہ بہت مشکل ہو گیا. پہلے ہوتا تھا ایک ڈے انہوں نے کیا ہوتا تھا جس میں ٹیوٹوریل ہوتا تھا کہ آج اس ٹاپک پہ ہمیں بات کرنی ہے, آج اس ٹاپک پہ ہم نے گوسپس کرنی ہے کہ یار یہ جو ہے فار ایگزامپل ہے آگے آ رہا ہے 25 دسمبر آ رہا ہے, قائد اعظم کا ڈیٹ آف برتھ بھی ہے. ہاں جی بزم ادب کی بات کر رہے ہیں, بزم ادب ہوتا تھا بالکل. اس کے بعد آتا تھا جی عیسائیوں کا جو دن آتا ہے 25 دسمبر, اس پہ لوگ باتیں کرتے تھے, ٹیچرز ہوتے تھے وہ بتاتے تھے, اسپیشلی وہ ایک ڈے ہوتا تھا اس میں پڑھائی نہیں ہوتی تھی, اس میں صرف بتاتے تھے بچوں کو کہ بچے یہ ایسے ہوا ہے. میرے بھائی ہم نا روزانہ اس ٹائم بیٹھتے ہیں, آپ ہمیں روزانہ جوائن کر سکتے ہیں. آج کے ٹاپک پہ نا اپنا اوپینین دے دیں ہمیں کہ یہ جو محفلوں میں بیٹھے ہیں انہیں بحال کیسے کیا جائے, اور یہ کتنی ضروری ہیں یہ بزرگوں کے ساتھ خاص طور پہ یہ بہت ضروری ہیں. فرسٹ آف آل تو ہم اگر بزرگوں کے ساتھ بیٹھیں گے ہمیں بہت زیادہ چیزیں جو ہمیں نہیں پتہ وہ ہمیں سننے میں ملیں گی, وہ بتائیں گے آپ کو کہ کیسے آپ نے مشکلات کا سامنا کرنا ہے. لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں, آپ نے
آج آپ چھوٹی سی مثال لے لیں, بہت کم نیو جنریشن ہوگی جو اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرتی ہوگی. اچھا ایک گھر میں بیٹھے ہوں گے نا, اگر 4 جی بیٹھے ہوں گے تو چاروں اپنے اپنے موبائل پہ لگے ہوں گے, کسی کا کسی کی طرف رجحان نہیں ہوگا, کسی کا کسی کی طرف دھیان نہیں ہوگا کہ یہ آپس میں بیٹھے ہیں. یہ جو احساس آپ بیٹھکوں میں بحال کریں گے اور دوبارہ احساس اور انسانیت جاگے گی نا, تو یہ میرا خیال آپ زندگی بانٹیں گے, صرف آسانیاں نہیں, بالکل زندگی بانٹیں گے, کیونکہ اس سے باہر زندگی ہے. آپ زندگی بانٹنا سیکھیں گے. روشن بھائی بات یہ ہے کہ صحبت ضروری ہے, سنگت ضروری ہے, اور سب سے بڑھ کے بڑوں کی بزرگوں کی سنگتیں جو ہے نا وہ بہت ضروری ہیں زندگی کے لیے. تو بات ساری یہ ہے کہ صحبتیں جو ہے نا وہ اختیار کرنی چاہیے. وہ بڑوں کی صحبت ہو, وہ اپنے جو ہم عصر لوگ ہیں ان کی صحبت ہو, صحبتیں ضروری ہیں کیونکہ صحبتیں آپ کو زندگی کی طرف لے کے جائیں گی. اور ہمارا یہاں پہ بیٹھنے کا مقصد, یہ صحبت سٹارٹ کرنے کا مقصد, بیٹھک سٹارٹ کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم لوگ ایک صحبت کا اثر چھوڑیں تاکہ ہمارے جیسی اور بھی صحبتیں بنیں, لوگ زندگی کو سیکھیں, پھر زندگی بانٹیں, زندگی بانٹنے والے بنیں, اپنے چاہنے والوں کا اور ان کا بھی جو آپ کو نہیں چاہتے. خیال رکھیں. اللہ حافظ.